الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، رات اور دن کا بنانے والا اور رات کو دن میں داخل کرنے والا اور دن کو رات میں داخل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. سورج کا بنانے والا، چاند کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. اور پھر سورج کو بنا کر کے سورج کی ڈیوٹی، اس کا کام، اس کا فریضہ متعین کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. چاند کو بنانے والا، چاند کو ایک تاریخ کو باریک نکلنا، 2 3 4 کرتے کرتے 13 14 تک اسے مکمل ہو جانا، اور پھر اس کے بعد سے آدھے مہینے، نصف شہر، نصف مہینے کے بعد سے گھٹتے گھٹتے گھٹ کر کے پھر باریک ہو جانا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو حکم دیا ہے، اور یہ جب سے بنے ہیں آج تک اور قیامت تک اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے رہیں گے. الشمس والقمر بحسبان، اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا کہ یہ سورج اور چاند ہے کہ جن کے ذریعے اور جن کے اوپر پوری کائنات کا نظام متعین ہے. کہ پوری دنیا دن میں کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ دن کرنے کے لیے جب اندھیرا چھاتا ہے تو اندھیرا جب چھا جاتا ہے پورے عالم پر اور دنیا کے اوپر تو پوری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کبھی دنیا کے اندر روشنی رہی نہیں، کبھی زمین اور آسمان نے روشنی کا ایک ستارہ اور روشنی کا ایک ذرہ ابھی نہیں دیکھا. لیکن وقت گزرتا رہتا ہے. جب فجر طلوع ہوتی ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دنیا ایسی روشن و منور ہو جاتی ہے، ایسی سفیدی اور چمک آ جاتی ہے دنیا کے اندر، اور سورج اس قدر تندرست اور توانا اور اپنی شعاعیں تیز کر دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کبھی دنیا کے اندر رات تھی ہی نہیں، کبھی دنیا کے اندر اندھیرا تھا ہی نہیں. کس قدر دن روشن ہو جاتا ہے کہ گھر کے اندر انسان، گھر کے اندر کا اندھیرا، پھر کمرے کے اندر کا اندھیرا، لیکن سارے کام اور سارے کاروبار انسان سورج کی روشنی میں کر لیتا ہے. ذرا آپ تصور کریے، اب تو خیر لائٹ کا زمانہ ہے، الیکٹرک کا زمانہ ہے. اس سے پہلے لوگ جب چراغ جلایا کرتے تھے راستوں میں یا گھروں کے اندر، آگ جلایا کرتے تھے روشنی کے لیے. سڑکوں کے اوپر حکومت کی طرف سے آگ کی مشعلیں جلا کر کے دیواروں پر اور گلیوں میں رکھے جاتے تھے تاکہ راہگیر کو چلنے میں آسانی ہو. یہ ساری چیزیں تھیں. انسان سارے دن میں اپنے کام نپٹا لیا کرتا تھا. انسان صبح فجر کے وقت اٹھ کر کے نماز پڑھنے کے بعد ساری دکانیں اور مارکیٹیں اور تجارت کا سارا کاروبار شروع ہو جاتا تھا. اور پھر انسان کی ضرورتیں دن اور رات کے ساتھ وابستہ تھی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن ہم نے کاروبار کے لیے بنایا، کام کاج کے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو آرام کرنے کے لیے تمہیں بنایا، تمہارے آرام کرنے کے لیے.
کہ جب اندھیرا ہو جاتا ہے. اچھا، انسانی صحت اور دماغ کے ساتھ اور انسان کی نیند کے ساتھ چاند اور سورج یعنی رات اور دن کا بڑا تعلق ہے. انسان رات میں 6 گھنٹہ اور 5 گھنٹہ 7 گھنٹہ سو لیتا ہے، اسے آرام مل جاتا ہے. لیکن سورج نکلا ہوا ہو، آپ پورا دن سو لیں، 10 گھنٹے 11 گھنٹے کا بھی اگر سو لیں، لیکن نیند پوری نہیں ہوتی، بدن کے اندر چستی نہیں آتی، عجیب سی شکل اور بدن ہو جاتا ہے انسان کا. اللہ نے ربط رکھا ہے چیزوں کا، اسی لیے اللہ نے کہا رات کو ہم نے آرام کا ذریعہ بنایا ہے تمہارے لیے. تم دن میں محنت کرتے ہو، کھیت میں ہل چلاتے ہو، جتائی گڑائی بوائی کرتے ہو، تم دنیا کی مشغولیات میں مشغول رہتے ہو، مبتلا رہتے ہو، اعضاء اور جوارے تمہارے تھک جاتے ہیں، لیکن تم آ کر کے کھانا کھا کر کے رات میں سو جاتے ہو. اچھا، جب سو جاتے ہو تو تم تو سو گئے، یعنی گویا کہ تم مر گئے. نیند کو کیا کہا جاتا ہے؟ نیند کو کہا جاتا ہے نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. آدمی سو جاتا ہے، اسے مر جائے گا کچھ پتہ نہیں رہے گا. ایسے انسان سو جاتا ہے، جو سونے کے درمیان کیا ہوا، کیا گزری، کون آیا کون گیا، کیا ہوا دنیا میں کچھ نہیں پتہ چلتا. لیکن اللہ کیسے اندر سسٹم چلاتے رہتے ہیں. انسان تھکا ہارا اور ہر طرف بدن میں درد اس کے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب نیند پوری ہو جاتی ہے، صبح اٹھتا ہے آرام سے، ساری چیزیں اللہ سارے پرزے پھر تندرست توانا اور مضبوط کر دیتے ہیں جسم کے. تو رات اور دن کا یہ کنیکشن انسان کی صحت، اس کے مزاج اور اس کے دماغ اور اس کے قلب کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا. تو دن کام کے لیے. پہلے کیا کائنات میں ہوتا تھا؟ لائٹ آنے سے پہلے پہلے انسان مغرب سے پہلے پہلے یعنی اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے سارے کام ہو جاتے تھے. عصر سے پہلے پہلے سارا کام کر لیا، خرید و فروخت، بیچنا، مال آنا جانا سب کچھ. پھر مغرب کی اذان کے اوپر، مغرب کی نماز سے پہلے پہلے مارکیٹیں بند، دکانیں بند ہو جایا کرتی تھی. سامان لگانے والے، بیچنے والے سامان بڑھا کر کے لے کر کے چلے جایا کرتے تھے. رات میں کوئی کام نہیں. انسان مغرب پڑھی، مغرب پڑھ کر کے لوگ گھر چلے گئے، مغرب کے بعد کھانا پینا کھایا، آرام کیا اور آئے، عشاء کی نماز پڑھی. عشاء میں آنا جانا ہو گیا، چلنا پھرنا اور چہل قدمی بھی ہو گئی، کھانا ہضم ہو گیا. اب عشاء پڑھ لی. اب عشاء کے بعد آدمی کوئی دینی مشغولیات مصروفیات ورنہ آدمی سو گیا، کیونکہ پھر صبح فجر میں اٹھنا ہے. لیکن جب سے لائٹ آئی دنیا کے اندر، سارا نظام پلٹ گیا دنیا کا، ساری چیزیں. پھر اب انسان رات میں جاگنے لگا اور دن میں سونے لگا. اب صاحب 10-11 بجے رات تک دکانیں اور مارکیٹ کھلی رہتی ہیں، اور اسی طریقے 12 اور 11 بجے تک یعنی آدھا دن گزرنے کے بعد دکانیں کھلتی ہیں. اب اللہ نے مفت میں لائٹ کا انتظام کیا، لیکن ماحول دنیا کا اور عالم کا یہ بن گیا کہ پیسے خرچ کر کے مغرب کے بعد لاکھوں لاکھ روپے بلکہ کروڑوں روپے لائٹ کے اوپر انسان پھونکتا ہے اور روشنی کرتا ہے مغرب کے بعد. اور جب فری میں لائٹ مل رہی ہوتی ہے تو اس وقت انسان سو رہا ہوتا ہے. سورج 6 بجے اس وقت رکھ لیجئے، 6:45 بجے طلوع ہو رہا ہے، 6:55 کے اوپر 6:50 پر طلوع ہو رہا ہے، سورج نکلا. 8 9 10 11 بجے سے پہلے کوئی مارکیٹ کھلتی ہی نہیں، 4-5 گھنٹے. اس طریقے سے گرمی رکھ لیجئے، گرمی کے اندر 4 بجے 4:30 بجے سورج طلوع ہو گیا، پھر دکانیں کھل رہی ہیں 10 بجے. تو مفت کی چیز انسان انکار کر رہا، اور پیسے خرچ کر کے آپ کائنات اور عالم کے اوپر، خاص طور پر اپنے ملک کے جو ہے الیکٹریشین بل کے اوپر نظر ماری ہے کہ کتنی جو ہے لوگ بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں، اور جو مفت کی چیز اللہ نے دے رکھی ہے اسے فائدہ نہیں اٹھا رہے. صحت کی بھی خرابی اور تباہی اور مال کی بھی خرابی اور تباہی. حال کہنے کا مقصد بات دوسری طرف چلی گئی کہ اس کائنات کو اور دن کو، صبح کو اور شام کو، سورج اور چاند کو، مہینے اور سال کو اللہ نے بنایا، اور اسی مہینے کے اندر 4 مہینے اشہر حرم کے رکھے جو پہلے بتائے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کا، اور ایک یہ رجب جس کے اندر یہ زندگی ہم لوگ اور سانس گزار رہے ہیں، لے رہے ہیں. اب اسی رجب کے اندر ایک تو وہ ساری چیزیں جو کنڈے کی شکل میں ہوتی ہیں اور ہوئیں، جو باطل فرقے کی طرف سے عجیب و غریب چیزیں بیان کی گئیں کہ انسان اس میں کنڈا کھاتا ہے. ایک جلیل القدر صحابی کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. اب باطل اور دشمن اسلام، ظاہر سی بات ہے کہ سنیوں کی حکومت، اہل سنت کی حکومت ہے،
تو موت کے اوپر خوشی کیسے مناتے؟ تو انہوں نے خوشی کا طریقہ نیا لگایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو ہے یہ پیدائش کا دن ہے، اور یہ ایسی خوشی ہے اور ایسا کھانا پینا ہوتا ہے جو رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے، دن میں کھانا نہیں پکتا۔ کنڈے کب بنتے ہیں؟ رات میں پکتے جاتے، چپکے سے انسان جاتا ہے کھا کے چلا آتا ہے دوسروں کے یہاں، اور چپکے سے ایک دوسرے کے گھروں کے اندر بھیجی جاتی ہے چیزیں جو گزر گئی۔ اور بہرحال دوسرا ایک بڑا واقعہ جو منسوب ہے، حالانکہ علماء کا اس کے اندر اختلاف ہے، واقعہ معراج جو سب جانتے ہیں، جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی، وہ منسوب ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ 27ویں رجب کو ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مشہور لیکن اتنی ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حتمی طور پر بات نہیں کہی جا سکتی کہ 27ویں شب میں 27ویں تاریخ کو ہوئی تھی، نہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ رجب المرجب کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تھی، نہیں کہی جا سکتی بات۔ تو جب ایک چیز کا زمانہ متعین نہیں ہے، ایک چیز کا وقت متعین نہیں ہے، اس زمانہ اور وقت کے اندر ہم اپنی طرف سے کمی بیشی کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، پھر مزید اس کے اوپر لوگوں نے اس رات کو جاگنے کا بنا لیا، اس رات میں نفل کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بنا لیا، اس کے دن اگلے دن رات جا کر کے روزے رکھنے کا وہ بنا لیا کہ یہ سنت ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہیں۔ انسان جو بھی روزہ رکھے، مستحب روزہ رکھ لے، نفل روزہ رکھ لے، یہ تو اچھی بات ہے، اللہ کی رضا کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے۔ جو ایام ہے، ایام جو ہے ایام حرم ہے جس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ایام تشریق ہے اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، عیدین کے دن ہے، یہ چھوڑ کر کے انسان سال میں جب چاہے روزہ رکھ لے، اور جس رات میں چاہے جاگے اللہ کے سامنے گڑگڑانے اور رونے کے لیے، لیکن کسی رات کو خاص کر لینا اپنی طرف سے کہ اس کے بارے میں کوئی صحیح بات نہ ہو، صحیح حدیث نہ ہو، میرے دوستو یہ شیطانوں کا طریقہ ہے، یہ رحمان کا طریقہ اور سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال جو معراج ہوا وہ واقعہ حق ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں۔ اچھا، ہوا کیا تھا؟ مکے کا زمانہ، شروعاتی دور، آپ علیہ الصلوۃ والسلام محنت کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، قولوا لا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدائیں مکے کی ظلمت کدا اور اندھیرے چھائے ہوئے کفر کے اندر یہ صدا آپ علیہ الصلوۃ والسلام لگا رہے ہیں، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر سے کوئی تھوک رہا، کوئی پتھر مار رہا، کوئی آپ کو ساحر کہہ رہا، کوئی کذاب کہہ رہا، کوئی مجنون کہہ رہا، والعیاذ باللہ، طرح طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں آپ کے اوپر، آپ کے ماننے والے اور آپ کے جانثار فداکار اور سپہ سالار اسلام حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے۔ آپ کبیدہ خاطر آپ کو حکم ہوا کہ جائیے، قریب میں مکے سے ایک وادی ہے جسے طائف کہا جاتا ہے، آپ طائف جائیے اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دیجیے۔ تو دل میں یہ بات آئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ چلو چلتے ہیں، بات نہیں مان رہے ہیں مکے والے جیسے ماننا چاہیے، تو ہو سکتا ہے طائف والے بات مان لیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے خادم کو ساتھ میں لیا اور اب چلے گئے طائف۔ پھر کیا ہوا؟ طائف میں جو کچھ پیش آیا تو وہ مکے سے زیادہ سخت حالات اور سخت واقعہ کا سامنا آپ کو کرنا پڑا کہ مکے کے اوباش لڑکے، نوجوان لڑکوں کو وہاں کے سرداران طائف نے لگا دیا، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھر مارنا شروع کر دیا، آپ کے اوپر تھوکنا شروع کر دیا۔ آپ کو اتنے پتھر مارے گئے، اس طریقے پر، اتنی پرزور طریقے پر پتھر مارے گئے کہ آپ کا جسم زخمی ہو گیا اور جسم سے خون بہنے لگا، اور آپ کے جسم کا بہنے والا خون پیر کے ذریعے سے بہنے لگا اور زمین پر ٹپکنے لگا۔ آپ کے نعلین مبارک خون سے تر ہو گئے، کس کے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ کس کے لیے؟ اس دین کی دعوت کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے، اس دین کی تشہیر اور تبلیغ اور اشاعت کے لیے جو سامنا ہوا۔ پھر خادم چاروں طرف جو چادر اوڑھے ہوئے تھے، کہیں ادھر سے حملہ ہوتا وہ بچاتے وہ بچاتے، بہرحال چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی، کتنا اکیلا ایک بندہ بچاتا اور بچتا، کئی پتھر آپ کے لگے، آپ کو طائف چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ قریب میں ایک انگور کا باغ تھا، وہاں آپ گئے اور آپ وہاں بیٹھے اور آپ نے ٹیک لگایا، آپ کے لیے پانی لایا گیا، آپ نے وضو فرمایا، چہرہ دھلا، جہاں جہاں زخم لگا تھا آپ نے صاف کیا، اپنے نعلین مبارک کو آپ نے جو ہے دھلا اور صاف کیا۔
پھر بیزار و قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. لمبی دعا ہے، مشہور دعا ہے. اس موقع کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ، میں اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہوں. ضعف قوتی وقلت حیلتی، میں کیا کروں، میرے تبلیغ میں کمی رہ گئی، میری زبان میں شاید اثر کم رہ گیا کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی. اے اللہ، میں کسی سے شکایت نہیں کرتا کہ آپ کے راستے میں مجھے پتھر لگا، لیکن میں آپ کی ذات سے شکایت کرتا ہوں. الی من تکلونی، آپ مجھے کن کے حوالے کر دے، آپ نے مجھے کن کے پاس بھیج دیا. الی عدو یتجہمونی، آپ نے مجھے دشمنوں کے حوالے کر دیا. او ملکتہم امری، یا آپ نے میرے معاملہ ان جیسے اوباشوں کے پاس جو ہے سپرد کر دیا ہے کہ مجھے مار دیں گے. بہرحال ایک لمبی دعا ہے، یہ چند جملے ہیں جو اس موقع پر آپ نے مانگے تھے. بہرحال طائف کا واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے. تو کبیدہ خاطر گویا کہ اسلام نہیں لے گا. آپ کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے کہا کہ یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ بددعا کر دیجئے تو طائف والوں کو مار دیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ نہیں، بعثت رحمتا للعالمین، اللہ نے مجھے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر کے بھیجا. یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے میں دعا کروں گا کہ ان کی نسل اور ان کے صلب سے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ ایمان لانے والے اور مومن اور ایمان کے داعی بنیں گے. چنانچہ ہوا بھی ایسا کہ آج تک ایمان کی اور اسلام کی باغ بہار ہیں وہاں سے ہو رہی ہیں. تو اب کبیدہ خاطر انتہائی آپ پریشان ہو کر کے طائف سے واپس آئے. مکے کے حالات، مکے سے پریشان، طائف میں جو واقعہ پیش آیا طائف سے واقعہ. بہرحال یہ طائف کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اسے معراج کہا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں سوئے ہوئے تھے. آپ کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ کو لے کر کے مسجد حرام میں گئے. مسجد حرام کے اندر آپ کے شق صدر ہوا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا حلق سے لے کر کے ناف تک. پھر ایک برتن لے کر کے آیا، اس برتن کے اندر زمزم کا پانی تھا اور اس سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا اور علم اور حکمت آپ کے دل کے اندر ڈالا گیا، آپ کے سینے کو بند کیا گیا. ایک سواری جنت کی لائی گئی، اس سواری سے آپ کو مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی یعنی فلسطین یعنی کہ شام یعنی کہ مسجد اقصی جہاں یہ ساری چیزیں اور گزشتہ 2 سالوں سے بلکہ کئی سالوں سے جنگ چل رہی ہے، وہاں لے کر کے جایا گیا. جس کا نقشہ خود قرآن میں کھینچا ہے. کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں، لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرم سے بیت اللہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی فلسطین شام کہ جس میں اور اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں اتار دی. یہ نقشہ قرآن میں کھینچا. بہرحال پھر وہاں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جماعت ہے، آپ نے وہاں ان کی امامت فرمائی. امامت فرمانے کے بعد آپ وہاں سے پھر پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پھر 7ویں آسمان پر پہنچے ہیں. آپ پہلے آسمان پر نبی سے ملاقات، دوسرے تمام ایک تفصیل واقعات ہے. اسی سفر کے اندر آپ نے جہنمیوں کو دیکھا، جنت کے باغات دیکھے اور تمام انعام و اکرام دیکھا. کس کو کون سی سزا ہو رہی ہے؟ سود کھانے والوں کو یہ سزا ہو رہی کہ ان کے پیٹ مٹکے کی طرح پھولے ہوئے ہیں، اس کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں. مختلف گناہوں کے مختلف جو عذاب دیے جائیں گے ان کا نمونہ اللہ نے جہنم میں دکھایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور مختلف نیکیوں پر جو مختلف ثواب ملے گا وہ انعام اور ثواب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر دکھایا. جنت دیکھی آپ نے، جہنم دیکھی، نبیوں سے ملاقات ہوئی. اور پھر اسی سفر میں سب سے اہم چیز کہ امت کو نماز ملی.
اس سے پہلے نماز نہیں تھی، نماز ملی 50 وقت کی آپ کو نماز ملی، واپس آئے لے کر کے چلے، راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ امت کے اوپر بڑی بھاری چیز ہے، اتنی نماز آپ کی امت ادا نہیں کر پائے گی، جائیے کم کروائیے۔ بہرحال آپ گئے، 45 ہوئی، پھر آئے، پھر واپس کیا، 40 35 30 25 20 15 10 پھر 5 پر پھر واپسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور جائیے، 5 وقت کی بھی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے دوبارہ کیا مطلب، اس بار جانے میں شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال امت کو نماز کا تحفہ جو ملا وہ آپ علیہ السلام کو اوپر بلا کر کے، یعنی سفر معراج کے اوپر بلایا گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام کے ساتھ میں یہ سفر 7واں آسمان تک طے ہوا، سدرۃ المنتہا پر آپ پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ سدرۃ کے معنی ہوتے ہیں بیر کے درخت، المنتہا کے مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ایک جگہ پر پہنچ کر کے رک جائے۔ منتہا کے بارے میں تفسیر لکھی ہوئی ہے کہ جو انسان کے اعمال اور ثواب پہنچتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں وہاں رکتے ہیں، رکنے کے بعد نیچے آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور انسان کے جو اعمال چلتے ہیں وہاں رکتے ہیں، وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ قبولیت بخشتے ہیں۔ جہاں جبریل علیہ السلام کو بھی فل اسٹاپ لگا، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ جبریل علیہ السلام کو بھی اسی سفر معراج پر آسمان دنیا میں اور سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا تھا کہ کس زبردست طریقے پر ان کا جسم ہے، ان کی شکل ہے۔ بہرحال یہاں سے دوسری سواری ہوئی، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے چلے گئے۔ قرآن نے دوسری جگہ نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کیسے ہوئی ہے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ یہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، جیسے ایک کمان ہوتی ہے، تیر کی کمان، کہ کمان کے 2 کنارے کتنے قریب ہوتے ہیں؟ تیر و کمان جو ہوتی ہے تو کمان کے جو کنارے ہیں کتنے بڑے قریب ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے قریب ہوئے آپس میں ہم کلامی اور ملاقات کا شرف ہوا جیسے کہ کمان کے 2 کنارے قریب ہوتے ہیں۔ بہرحال نماز کا تحفہ ملا، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، جنتیوں کو دکھایا گیا، صحابہ اکرام کے محل دیکھے، تمام واقعات اس کے اندر ہوئے جو واقعہ معراج ہے، اور بھی ساری تفصیل ہے، مختصر وقت میں جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی۔ بہرحال لیکن واقعہ معراج قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے، لیکن 27 رجب کو معراج ہوئی یا رجب کے مہینے میں معراج ہوئی، یہ چیزیں مضبوطی کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ یہ مختلف بیہا قول ہے، مختلف فی باتیں ہیں جو متعین کر کے نہیں کہی جا سکتی۔ جب متعین نہیں ہے کہ 27 رجب میں ہوئی تھی یا رجب کے مہینے میں بھی ہوئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے متعین عبادت کیسے ہو سکتی، متعین نمازیں کیسی پڑھی جا سکتی ہیں، متعین روزہ کیسے رکھا جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے انسانوں کی بنائی ہوئی اور نفس چاہی اور نفس کی غلامی پر ہم جو چاہیں کر لیں، اس کا نام اسلام نہیں، اسی کا نام بدعت ہے۔ ہمارے اعمال وہی قابل قبول ہوں گے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے میل کھائیں گے، نقل کریں گے ان سے اعمال، جبھی ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایمان پر، اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔